الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله يتقى من النار وذلك كل ليلة محترم حاضرین جمعہ اور بڑانشی خواتین اسلام ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے محافظ ہے نگران ہے اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین محترم حاضرین جمعہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے کہ رمضان المبارک ایک تربیت کا مہینہ اور رمضان المبارک کے لیے ہماری تیاریاں ان سب چیزوں سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائیوں ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آیت بیان کیا خطبہ مسنون کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو تم پہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے ہیں رمضان کے اور تم سے پہلے لوگوں پہ بھی
میرے بھائیوں، یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے اس کی زندگی میں یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی سعادتیں، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں بہت جلد پوری طرح سے سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ شعبان کے اس مہینے کو مکمل کر کے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت جلد قدم رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سارے دنیا کے مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی سعادتیں ہر طرح سے نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں کچھ نہ کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ایام، کچھ ہفتے ایسے ہیں جن کی شریعت نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ان ایام میں عمل کرنا، نیک کام کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑی فضیلت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ انہی ایام اور انہی دنوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر دوسرے دنوں کے مقابلے میں عبادت کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص بندوں کے لیے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے، اس مہینے کا میسج کیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت تو یہ ہے کہ جیسی ہی اس مہینے کی شروعات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے نیک کام اور خیر کے کام کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی پرابلمز نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اور جتنے بھی سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان تمام شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے جو حدیث کی ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جتنے بھی سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر جہنم کے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جہنم سے آزادی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے اپنا قدم بڑھاتے جا، اے شر اور برائی کرنے والے اپنے قدم کو روک، اس سے آگے مت لے جا۔ یہ مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے میرے بھائی۔ لہذا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، انفرادی تربیت، اجتماعی تربیت، خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ لہذا تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے تک جن لوگوں کا نام جہنمیوں کے لسٹ میں ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ان کے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ اس قدر آ جاتا ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جہنم سے اللہ جنت میں اس کا، جنتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنی ذات
فرشتوں کے سردار اور انبیاء کے سردار، ان کی بد دعا کے وہ مستحق ہوتے ہیں، بد دعا کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا آمین 3 مرتبہ۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آج منبر پر آپ آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ بیان کیا کہ جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے اندر اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، ایسے انسان کا ناک خاک آلود ہو جائے، ایسا آدمی خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہو جائے۔ تو میں نے اس بات کو سن کر کے آمین کہا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ پا کر کے اور آدمی اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے، اپنے اندر کوئی اچھائی نہ لائے۔ رمضان کا مہینہ آیا، جیسے 11 مہینے ہم نے گزارے، ویسی 11 مہینے کی طرح ایک مہینہ رمضان کا بھی اگر ہم گزار دیں تو ایسی صورت میں ایسا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان کو پانا خوش نصیبی کی بات ہے۔ ماہ رمضان کو پانا اسلاف کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھیے کہ کیسا ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا اور رمضان مبارک کے تعلق سے کیسے وہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ لہذا اسلاف میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینہ پہلے سے رمضان پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان کا جو مہینہ ہے رحمتوں برکتوں والا مہینہ، اے اللہ وہ مہینہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اور رمضان میں خوب محنت کرتے، خوب عبادت کرتے، دل جمعی کے ساتھ اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف اور مشغول رکھا کرتے تھے۔ اور 6 مہینے رمضان گزرنے کے بعد پھر آنے والے رمضان تک جو اعمال انہوں نے کیا ہے ان اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان کے مہینے میں جو جو عبادتیں ہم نے کی ہیں، اے اللہ ان عبادتوں کو تو قبول کرنے۔ اللہ اکبر! ان کی زندگیوں میں رمضان المبارک ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا، ہمیشہ رمضان کو یاد رکھا کرتے تھے۔ لہذا رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے اندر خوب قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے، جبریل امین کو آپ نے سنایا۔ لہذا اس مہینے کے اندر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ آپ اپنی زندگی کی اس رمضان کو آخری رمضان سمجھے۔ معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان پھر ہم کو ملے یا نہ ملے، کس کو معلوم ہے میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کووڈ-19 جو ابھی آیا گیا ہم کو بہت سارا سبق دیا، بہت سارا میسیج دیا۔ کتنے ہمارے عزیز و اقارب جو اس سے پہلے رمضان میں تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس رمضان کی قدر کریں، اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھیں۔ معلوم نہیں کہ رمضان آنے والا ملے یا نہ ملے۔ کتنی بڑی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو یہ نعمت دیا ہے، اس نعمت کی اگر ہم قدر نہ کریں تو۔ کوئی شخص ایک نوجوان کا واقعہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے میں آپ کے سامنے جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ حقیقت، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ ابھی کووڈ-19 کے اندر اس سے پہلے جو رمضان گزرا اس رمضان میں ایک نوجوان جو رمضان شروع ہوتی اس نے عہد کیا تھا کہ مجھے اس بار 1 سے 2 بار قرآن مجید کو ختم کرنا ہے۔ پوری رمضان میں 1 سے 2 بار مجھے دیکھ کر کے ہی قرآن مجید کو ختم کرنی ہے اور اپنی آپ کو عبادت کے لیے خوب مصروف رکھنا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزرا اور انہوں نے اپنے دوستوں کے درمیان بیان کیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ رمضان میرا بہت اچھا گزرا کہ میں نے اس مہینے اس ماہ میں اپنی قرآن مجید کی 2 بار میں نے تلاوت مکمل کیا، میں نے ختم کیا۔ اور رمضان
کووڈ کے شکار ہوئے اور انتقال ہو کر اس دنیا سے وہ چلے گئے سمجھیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنا ایک پلان بنائیں، اپنا آپ ایک باقاعدہ طور پہ خاکہ بنائیں کہ ہمیں قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن مجید اگر آپ اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں تو خوب پڑھیں، اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ مجھے روزانہ 1 پارے یا 1.5 پارے یا 2 پارے، 5 پیج یا 10 پیج، جتنا ہم کو میسر ہو سکے ہم کو پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو آپ کوشش کریں، کوشش کر کے آپ سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ کوئی مشکل سی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ قرآن کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، ایسے انسان کے لیے لہو اجران، 2 ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو لہذا قرآن مجید کو ہم سیکھنا یا اس کو یاد کرنا یا اس کو پڑھنا، یہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں۔ لوگ بہت سارے سوچتے ہیں کہ میری عمر 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، اب قرآن کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، مسجد نبوی کے مدرس شیخ محسن العباد، اللہ اکبر، کتنے بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کو کیا ایک انسان 50 سال 60 سال کی عمر میں یاد کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یاد کر سکتا ہے، اور انہی میں سے میں بھی ایک ہوں۔ محسن عباد کہتے ہیں کہ میں نے 50 سال کی عمر میں پوری قرآن کو یاد کیا، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو سربلندیاں عطا کیا۔ لہذا قرآن مجید ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے، اپنے فیملی، اپنے بچوں کو ہم قرآن مجید کو سکھائیں۔ اگر قرآن نہیں پڑھنے آئے تو کتنی افسوس کی بات ہے ہماری زندگی کے اندر۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں کتنی بار آ چکا ہے، کوئی 50 سال 60 سال 70 سال 20 سال کا ہے، اس نے اتنی مرتبہ اب تک رمضان کی بہاریں اس نے دیکھی ہے۔ تو لہذا ان مہینوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو تربیت ہمارے اور آپ کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے، تو وہ انسان دنیا کے اندر ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، غلط چیز سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو یہ رمضان کا مہینہ جس کی قدر کرنے کی اس قدر تعلیم دی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک سے جو ہم کو سب سے پہلا سبق تربیتی پہلو میں اگر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بقیہ 11 مہینے ہم کیسے گزاریں۔ ہر 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، یہ ایک مہینہ ہم کو بقیہ 11 مہینہ کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، وہ تمام چیزوں کا سبق سکھانے کے لیے مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے۔ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جیسے روزے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں، غلط دیکھنے سے بچتے ہیں، غلط بولنے سے بچتے ہیں، غلط چیز کو پکڑنے سے بچتے ہیں، غلط کام کی طرف جانے سے بچتے ہیں، غلط کام کو سننے سے ہم بچتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزوں کا اور رمضان کا اتنا احترام ہم کرتے ہیں، تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پورے سال کو
وہ ایک مہینے کے اندر رمضان ہم کو سکھاتا ہے. ہم سنتوں کے پابند ہو جاتے ہیں, ہم نوافل کے پابند ہو جاتے ہیں, ہم تلاوت قرآن کے پابند ہو جاتے ہیں. بقیہ 11 مہینوں میں بھی ان تمام چیزوں کی پابندی ہونی چاہیے. رمضان میں ہم تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے ہیں, گالی نہیں بولتے ہیں, دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. رمضان کے بعد بھی ہم ان تمام امور کو, ان تمام کاموں کو ہم انجام دیں اور تمام چیز پر ہم عمل پیرا ہوں. رمضان مبارک کا یہ دوسرا پیغام یہ ہے, دوسرا میسیج یہ ہے کہ رمضان مبارک جو ہے ہماری 2 بہت بڑی خواہشات کی تربیت کرتا ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر 2 بڑے بڑے خواہشات ہیں. بہت ساری خواہشات ہیں, لیکن 2 چیزیں کیا ہیں انسانی زندگی کے اندر؟ ایک شہوت البطن جس کو کہا جاتا ہے, پیٹ کی خواہش, پیٹ کی خواہش, اور دوسرا شہوت الفرج یعنی شرمگاہ کی خواہشات. یعنی پیٹ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ہر انسان کو کپڑا, کھانا, مکان چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ اس پیٹ کے لیے دنیا کے اندر انسان حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے. جس کے اوپر چاہتا ہے ظلم کرتا ہے, جس کے اوپر چاہتا ہے ڈاکے ڈالتا ہے, صرف اور صرف اس پیٹ کی خواہش کو مٹانے کے لیے. دنیا کے اندر اس پیٹ کو بھرنا ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو. رمضان ہم کو یہ سکھاتا ہے, ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی, دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے تم کھاؤ, کھانا کھانے کے لیے زندگی دنیا کے اندر مت گزارو, یہ مقصد کر کے. لہذا آپ جس طرح سے آپ روزے کی حالت میں بھوک پیاس تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے, اسی طرح سے عام دنوں کے اندر اگر تمہیں حلال رزق نہ ملے تو تم روزہ رہ لینا, بھوکا رہ لینا, لیکن حرام نوالا اپنے اندر نہیں اتارنا, حرام نوالا اپنے اندر نہیں جانے دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد سب سے برا جو یہ پیٹ انسان کا ہے, اس برتن کو آدم کی اولاد نے بھرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, گھر آ کر پوچھتے امہات المومنین سے کیا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کچھ کھانا پینا مل جاتا تو آپ کھا لیتے, اور اگر نہیں ملتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو لہذا یہ روزہ تمہیں اس بات کا تعلیم دے رہا ہے, اس بات کا پیغام دے رہا ہے, تمہاری یہ تربیت کر رہا ہے کہ زندگی کے اندر ہمیشہ حلال نوالا کھانا. اور دنیا کے اندر کتنے ایسے غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کا درد, ان کا احساس, ان کی ہمدردی اور غمخواری تمہارے اندر پیدا ہو کہ وہ لوگ 11 مہینے کیسے گزارتے ہوں گے. ذرا سوچو, جو لوگ فاقہ کشی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر لوگ بیماری سے زیادہ بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. دنیا کے اندر لوگ بیماری کے اندر جتنے لوگ نہیں مر رہے ہیں, اس سے زیادہ لوگ روز کی سروے اور آپ تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیماری سے زیادہ صرف فاقہ کشی اور بھوک کی وجہ سے لوگ دنیا کے اندر مر رہے ہیں. شریعت نے ہم کو یہ تعلیم دیا کہ ان تمام چیزوں کا تمہیں احساس ہو, تمہیں معلوم ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اور دوسری شہوت الفرج کے بارے میں جو آپ کے سامنے بیان کیا, شرمگاہ, جس کی وجہ سے سماج میں بے حیائی, برائی, زناکاری, بلاتکاری, یہ تمام چیزیں اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ لوگ کس عمل اور کس وجہ سے لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے آدمی سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. آپ نے کہا الفم اور الفرج. آپ نے کہا اپنے منہ کی تراشیدہ باتوں سے, بیان کی ہوئی باتوں کی وجہ سے, اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر کثرت سے داخل کیے جائیں گے. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سماج اور معاشرے کو یہ تعلیم دیا. نوجوان یوتھ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو نکاح کرنے کے قابل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں, اور جو نکاح کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. روزہ رکھیں. اس روزے
بابرکت مہینہ ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس طرح سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم روزے کی حالت میں کچھ کھاتے نہیں, کچھ پیتے نہیں, بند کمروں میں رہ کر کے ہم نہیں کھاتے پیتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر ہمارے سامنے سب کچھ ہوتی ہے, اس کے باوجود ہم منہ کے اندر نہیں لے سکتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس تمہاری زندگی کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے, ہر لمحہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے علم سے ہم باہر نہیں ہے. یہ تصور تمہارا ہونا چاہیے. جس طرح سے تم نے روزے کی حالت میں یہ تصور اور یہ احساس اور یہ شعور اپنے اندر پیدا کیا ہے, رمضان کے بعد کی زندگیوں میں بھی اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا تو تم اپنے آپ کو ہر غلط کام سے بچاؤ گے. اسی طرح سے رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ خوب محنت کرنے کا مہینہ, یہ مہینہ ہم کو پیغام دیتا ہے, یہ میسیج دیتا ہے کہ زندگی محنت اور مشقت کا نام ہے. زندگی آرام اور عیش و عشرت کا نام نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جو شخص بھی سانس لینے والا ہے ہر کسی کو محنت کرنی ہے, اور مومن کبھی بھی محنت سے تھکتا نہیں ہے, بلکہ ایک مومن آرام کہاں پہ کرے گا؟ اللہ کی جنت میں انشاءاللہ آرام کرے گا. یہ دنیا آرام کرنے کی تصور مت رکھو, بلکہ یہاں پہ خوب محنت کرو. صحابہ کرام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھو, جنگ بدر کب ہوئی؟ جنگ بدر کب ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے صحابہ کرام نے اتنی مشکل اور اتنی محنت کا کام کیا. اللہ اکبر. تو لہذا روزہ رکھ کر کے تم بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے محنت کرنا چھوڑ دو, پورا دن تم آرام سے پڑے رہو, ایسا نہیں, بلکہ خوب محنت کرو. صحابہ کرام کو دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, روزہ رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو لے کر کے جنگ بدر جیسی معرکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل سے جیتا تھا. لہذا تم بھی محنت کرو. فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہوا میرے بھائی. لہذا خوب محنت اور مشقت کا یہ پیغام دیتا ہے یہ مہینہ. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ بھوکے پیاسے صحابہ کرام, اللہ اکبر, خندق جو کھودی تھی, خندق رمضان میں نہیں ہوا, لیکن بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو محنت کیا تھا, اللہ اکبر, جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لہذا ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ معمولی سی معمولی چیزوں کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. معمولی طبیعت ہماری خراب ہوتی ہے, سردی زکام ہوتا ہے تو بخار روزہ چھوڑ دیتے. میرے بھائیوں, ہم روزے کی جو اہمیت اور جو اجر و ثواب ہے روزے کے بعد قضا کی صورت میں ہم وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتے کبھی بھی. لہذا اس زندگی کے اندر دنیا ہماری اور آپ کی جہاں چل رہی ہے یہاں پر محنت کرنا ہی پڑے گا. آخرت میں اگر ہم کو آرام چاہیے تو دنیا کے اندر جب تک ہم محنت آخرت کے لیے نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. میرے بھائیوں, اور بھی کچھ باتیں ہیں اس سے متعلق. یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جیسے شروع ہوتا, آپ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. خوب دعائیں کریں, خوب اللہ سے مانگے, رو رو کر اللہ سے مانگے. اسی طرح سے یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے جو زندگی میں ہمیشہ ہم کو کرتے رہنا چاہیے اپنی صلاحیت اور حیثیت کے حساب سے. اسی طرح سے یہ مہینہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ, ان تمام چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اہتمام کیا. اسی طرح سے اللہ نے آپ کو صلاحیت دے رکھی ہے تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا. عمرہ کرنا یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. آپ عمرہ کر سکتے ہیں اس مہینے کے اندر. رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا پیغام دیتا ہے, صبر اور پیشن اپنے اندر پیدا کیسے ہم کو کرنا چاہیے. لہذا صبر کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا. یہ مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو ہم کو افطاری کے اندر جلدی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرے گی وہ خیر کے اوپر باقی رہے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ احتیاط کے نام پر 2 منٹ 4 منٹ تاخیر کرتے ہیں, بالکل سنت کی مخالفت ہے. لہذا ان چیزوں سے ہم بچیں. اسی طرح سے وقت ہوا, سورج غروب ہوا, فوراً افطاری کر لیں.
کہ سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ 12-1 بجے 2 بجے تک جگے رہتے ہیں، وہی کھا کر سمجھتے ہیں ہم نے سحری بھی کر لیا۔ نہیں میرے بھائیو، سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ ایک کھجوری صحیح، ایک گلاس پانی صحیح، اس سنت پہ عمل کرنا بھی اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس وقت ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا سحری کی سنت کو بھی ہم زندہ کریں اور اس پر عمل کریں ہم۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کرنے اور کرانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری کی دعوت دے دیا، یعنی اپنے گھر بلا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، افطاری ان کے ساتھ کیا، اور افطاری کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیا۔ یعنی جس وقت آپ روزہ کھولتے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کے کھجور کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، جو چیز بھی میسر ہو ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کریں بسم اللہ کہہ کر، اور افطاری کے وقت کی جو دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ رگیں تر ہو گئیں، پیاس چلی گئی، اور اللہ سے اجر و ثواب کی پوری امید ہے، یہ دعا کا مطلب ہے۔ اور جب آپ کسی دوسرے کی یہاں افطاری کرتے ہیں، کوئی کراتا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کہا کریں افطر عندکم صائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیہم الملائکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو یہ دعا دیا تھا کہ تم اسی طرح سے افطاری کراؤ، اور تم نے جو افطاری کرایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیک لوگوں کے اندر شامل کرے، تمہارے دسترخوان میں برکت دے، تمہاری زندگی میں برکت دے۔ تو اس طرح سے ہم کو جو لوگ افطاری کرانا یہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی پارٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اگر 1 گھونٹ پانی ایک روزے دار کو پلاتا ہے، اس کو پورا اجر و ثواب اللہ دے گا۔ ایک آدمی ایک کھجور کا ایک ٹکڑا دیتا ہے، ایک کھجور اگر کسی روزے دار کو کھلاتا ہے اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ ایک گھونٹ دودھ اگر کسی روزے دار کو پلاتا ہے اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ تو لہذا روزے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مستقل طور پہ پارٹی کا ہی اہتمام کیا جائے، نہیں میرے بھائیوں۔ اور بالخصوص اس معاملے میں رمضان کے اس روزے کے لیے خصوصاً جو سیاسی پارٹیاں روزے کے نام پر جو کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے اہل علم نے منع کیا ہے۔ بالخصوص دینی طور پر جو افطاری ہو اس کا اہتمام کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اور صرف سیاست کے نام پر اگر یہ افطاری ہے تو اس کے اہل علم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ لہذا کسی بھی شخص کو افطاری کرانا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ سفر میں ہیں، مسافر ہیں، ان کو شریعت نے چھوٹ دیا، چاہے تو روزہ رکھیں یا چاہے تو بعد میں قضا کریں۔ اسی طرح سے بیمار ہیں جو یا دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں، ان کے لیے بھی شریعت نے چھوٹ دیا ہے کہ بعد میں روزوں کی قضا کر سکتی ہے۔ بغیر عذر کے روزہ کو ہرگز نہ چھوڑے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بھی کہی گئی ان تمام باتوں پہ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قولوا هذا استغفر الله لي ولكم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے رمضان سے حاصل ہونے والی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں ابھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے سب سے بڑی خوشی کی بات میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یقیناً اللہ کے گھروں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حق کو زیادہ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، حق کی طرف آ رہے ہیں، کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے جو تعاون کیا اس مسجد، ہماری مسجد سلفی مسجد کے لیے، الحمدللہ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ جو استعمال ہوا ہے آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ہفتہ آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر توسیع نیچے کے حصے میں نہیں ہوا تھا، آج الحمدللہ کافی کشادگیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اس کام کو مکمل کیا گیا۔ اور اسی طرح سے 25 فروری کو، یعنی اس 25 فروری 2022 کو خواتین کا حصہ بھی الحمدللہ مکمل طور پہ تیار کر کے 5 وقت کی نماز کی شروعات کی گئی تھی، جو تقریباً 3400 اسکوائر فٹ پر مبنی بہت بڑا کام الحمدللہ ہوا ہے۔ میں
ایسے موقع پر دل کی گہرائی سے ان تمام لوگوں کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، ڈونیٹ کیا اور اپنا پیسہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دیے ہوئے لوگوں کی ایک ایک پائی کو اللہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان کے حق میں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ یعنی صدقہ جاریہ اللہ رب العالمین بنائے۔ اور اسی طرح سے ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اس میں جو ڈونیٹ کیا ہے وہ کینسر کی مریضہ ہے۔ آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے اللہ ان کو شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما دے، آمین۔ جن لوگوں نے جس طرح کی محنتیں کی ہیں، چاہے ڈونیٹ کرنے والے لوگ یا مسجد کے ذمہ دار حضرات ان کاموں کو مکمل کرانے میں، تمام کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو اجر عظیم سے اللہ تعالیٰ نوازے اور ان کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ بے حساب اضافہ فرمائے، آمین۔ اور اس طرح کے خیر کے کام مزید کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ جناب محی الدین پنی صاحب الفرقان کے چیئرمین جن کا انتقال ہو گیا تھا، بہت سارے خیر کے کام انہوں نے کیے اور کر کے اس دنیا سے بچارے گئے ہیں۔ ان کے حق میں دعائے خیر کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادگی عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح سے جو لوگ بھی اس دنیا سے گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، آمین۔ اور اسی طرح سے ہمارے اس کے ساؤتھ کرناٹکا سیلفی مومنٹ کے داعی یعنی جناب محمد صاحب، جن کی طبیعت کافی دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ کس پوزیشن میں ہو، آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، شفا عاجلہ کاملہ اللہ جلد سے جلد نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ دعا کی درخواست کی ہے کہ ایک شخص کے آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشنز کو کامیاب بنا دے اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے جو اخراجات ہیں، تعاون ہے، وہ آپ لوگوں کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کے اخراجات کے لیے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، ضرور آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو آخرت کے لیے توشہ بنائے، آمین۔ اور یہ جو تعمیراتی کام، توسیع کا کام، تمام کام جو ہوا ہے، اس کے پیچھے ابھی بہت سارے کام باقی ہیں میرے بھائیوں، تو لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی تک حصہ نہیں لیے ہیں یا جو حصہ لیے ہیں، مزید بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں شریک ہو کر کے ڈونیٹ کریں ذمہ داروں سے مل کر کے، تاکہ جو بقیہ کام اور بقیہ چیزیں باقی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں مکمل ہو جائے بآسانی اور عبادتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء